السلام علیکم. آج ہیں ہمارے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن مسرت جمشید چیمہ. ان سے ہم بات کریں گے اس وقت جو کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے, پولیٹیکل سچویشن, اور تھوڑے سے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات, چودھریز کے ساتھ تعلقات. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم میم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسے ہو آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. بتائیے کیا مصروفیات ہیں؟ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اتنے زیادہ انٹرویوز آپ کے, ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی کوئی چیلنجنگ سچویشن لگ رہی ہے, جو جیسے ہوتا ہے نا کوئی ایمرجنسی. تو کیا ایسی ہے کوئی؟ نہیں, ایمرجنسی نہیں ہے. بیسیکلی تھوڑا سا مصروفیت اس لیے زیادہ ہے کہ میرے آفس ٹائمنگ میں سے کچھ ٹائم زمان پارک میں جو میٹنگز میڈیا ریلیٹڈ یا کچھ میٹنگز میں مجھے جانا پڑتا ہے, وہاں ٹائم چونکہ لگ گیا تھا, تو یہ بیک ٹو بیک پھر وہ جو آپ لوگ سارے ٹائم آگے پیچھے دیا ہوا تھا, تو اس لیے تھوڑا ہو گیا. ہاں, مصروفیت تھوڑی زیادہ ہے نارمل ڈیز سے. لیکن یہ بتائیں کہ فیوچر کیا ہے پنجاب حکومت کا اس وقت, اگر جو ہم اس وقت انشاءاللہ جو ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو وہ صوبے جن میں ہماری حکومتیں ہیں ان ہم پنجاب اینڈ کے پی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے, اور باقی سندھ اینڈ بلوچستان سے ہم ریزائن کریں گے. صحیح. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اس حوالے سے آپ پلان بناتے ہیں فیوچر کے, اس کے لیے تیاری میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تو ہوتی ہے پبلک موبلائزیشن, الیکشن کی تیاری. اس میں الحمدللہ ہماری تیاری بہت زیادہ اچھی ہوگی, بیکاز گزشتہ 8-9 ماہ سے خان صاحب نے جو پبلک موبلائزیشن کی ہے اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری تو ہمارا وہ ٹکٹ ہولڈر ہوگا جو الیکشن میں جائے گا. اس کی تو کیمپین خان صاحب نے کر دی ہے. تو تیاری فی الحال اس کو ایسے لے لیں کہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, پالیسی میکنگ ہوتی ہے, وہ یہ ہو چکی ہوئی ہے. پرنسپلی پوری پارٹی کی سینئر قیادت نے خان صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا ہے اسمبلیاں جو تحلیل کرنے کا. تو اس میں اب آن فرائیڈے 2 بجے جو پنجاب کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کی خان صاحب نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے, اس کو وہ چیئر کریں گے, اور اپنے تمام ممبران کو, کیونکہ جمہوریت ہے, آپ اپنے تمام لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہیں, ان کو اس فیصلے سے آگاہ کریں گے. اور ان لوگوں کا عالم تو یہ ہے, میرے جو کولیگز ہیں دھڑا دھڑ استعفے دے رہے ہیں, ہم نے ان کو بتایا کہ ارے بھائی یہ استعفے نہیں دینے, اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے. ہاں, بٹ یہ ایک جیسچر ہے جو لوگوں نے دیا ہے. جہاں تک رہ گئی جو سب سے زیادہ خدشہ پایا جاتا ہے, جو سب سے زیادہ مجھے سوال جس کا جواب دینا پڑ رہا ہے ہمارے سی ایم جناب چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں, تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہتی ہوں. ودن اے فیو مومنٹس خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا نہیں, تو مونس الہی صاحب نے اس کے اوپر اپنا موقف دے دیا اور تائید کی کہ ہم ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے. اس کے بعد پھر ایز یو نو کہ ہمارے مخالفین, ہماری پی ڈی ایم, ہماری سیاسی جماعتیں اپنے جو ایک پروپیگنڈا سیل ہے اس کو انہوں نے یوٹیلائز کرتے ہوئے کیا کیا کہ جی چھ مگوئیاں چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم صاحب کے بارے میں انہوں نے آ کے اپنا موقف کھل کے ایک ویڈیو میسیج کے تھرو دے دیا, جو ہم نے تمام میڈیا کے اندر اس کو شیئر کیا. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کلیئرٹی ہے. الیکشن ہی اس ملک کے حقیقی مسائل کا حل ہے, اور اس وقت کوئی کسی قسم کی بھی جگاڑ, کوئی تجربہ وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. اینڈ سپوز کہ اگر اس وقت سارے مل کے بیٹھ بھی جائیں تو اس وقت جو پبلک سینٹیمنٹ ہے, جو بزنس کمیونٹی کا ڈسٹرسٹ ہے, جو ایک انتشار اور ایک اضطراب والی انفیکٹ کیفیت ہے نا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ایٹ پیک, کہ جس کی وفاق میں سیٹیں سب سے زیادہ ہیں, جس کی 4 صوبوں میں حکومت ہے, وہ سڑکوں پہ ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کو جگاڑیں لگا کے بٹھایا ہوا ہے, مطلب سب سے بڑی جمہوریت کی سب سے بڑی آنی عہدے کے اوپر. اور اس چیز کے لیے کہ ایک آرٹیفیشل سا قسم کا سیٹ اپ تیار کیا گیا تھا. اب سوچو کہ وزیر اعظم بنا دیا ایک جو جن کے بارے میں عنقریب فیصلہ ہونے والا تھا ان کی کرپشن کے بارے میں, ان کو بٹھا کے, اور اللہ کی شان کے ان کا چلو جیسا وزیر اعظم ویسا اپوزیشن لیڈر, اور اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ راجہ ریاض. تو پھر ہم کیا ہیں؟ سب سے بڑی اس ملک کی سیاسی جماعت. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ود ایز ارلی ایز پاسبل جنرل الیکشن. اچھا, یہاں پہ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے چودھری کے ساتھ تعلقات, کیونکہ ابھی نجم سیٹھی کے بھی ایک بیان ہے, ایک تجزیہ آیا تھا ان کا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب سب یہ کہہ رہے ہیں, جب آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن سویپ کر جائیں گے, تو اس صورت حال میں چودھری پھر کس ایکویشن میں رہیں گے؟ اگر آپ لوگ سویپ کر گئے
تو پرویز الہی وغیرہ کی کیا ضرورت ہوگی پی ٹی آئی کو؟ نہیں دیکھیں ان کے جو سچویشن ہے نا اس کا انالیسس ٹھیک کریں, تجزیہ نگاروں پہ نہ جائیں. ہم دونوں جماعتوں کے آپس میں تعلقات اس وقت کیا ہیں, ہماری فیوچر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ دونوں جماعتیں بہتر اس کے اوپر تجزیہ اور انفارمیشن دے سکتے ہیں, رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا کہ کاف لیگ بہتر اپنا تجزیہ دے سکتی ہے یا کوئی باہر بیٹھا ہوا تجزیہ نگار یا میڈیا ہاؤس. اسی طرح سنیں نا, اسی طرح پی ٹی آئی کی انفارمیشن پہ بلیو کریں, اس کے بعد پھر دیکھیں کہ وہ تجزیہ کتنا حقیقت پسندانہ یا کتنا ایک گلچھرے اڑانے والی بات ہے, فضول سے بات ہے نا. دیکھیں ہمارے ساتھ وہ ہمارے مشکل ترین وقت میں کھڑے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو خان صاحب کبھی نہیں بھول سکتے. مونس الہی صاحب نے, پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کو اپنی فرسٹ چوائس کے طور پر لیا. مجھے اور آپ کو کسی کو شک نہیں ہے کہ ان کو دوسری طرف سے بھی سی ایم شپ کی آفر تھی, جس کی وجہ سے ان کے اپنے خاندان کے اندر جو تصور نہیں تھا, چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کا جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, تو اس گھر کی تو یہ روایت نہیں تھی. تو اس چیز کو کبھی بھی خان صاحب اوور لک نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہماری پارٹی ان کی جو ہمارے ساتھ جو کولیشن ہے اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور اگر میں دونوں سائڈز پہ دیکھوں تو عزت اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس بائی چوائس موجود ہے. یہ ہمارا مجبوری کا رشتہ نہیں ہے, بائی چوائس ہے. الیکشنز آپ کتنے دن تک آپ ہوتے دیکھ رہی ہیں الیکشنز؟ انشاءاللہ دیکھیں اب یہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں گی تو پاکستان کے اندر میجورٹی جو سیٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, ڈی سیٹ ہو جائیں گے لوگ, تو اس کے بعد تو جنرل الیکشن ہی بنتا ہے. جی بالکل. اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کے تعلقات کی. پہلے تو میں بات کروں گا بیوروکریسی, پنجاب کی اگر بیوروکریسی سے بات کریں آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ ایف آئی آر کٹوانے میں کچھ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لانگ مارچ وغیرہ کی اس طرح کی سچویشن ہے تو پنجاب کی بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بات مانے گی یا پنجاب گورنمنٹ کی بات مانے گی؟ نہیں دیکھیں یہ بیوروکریسی اور ہمارے تعلقات کی بات نہیں ہے, یہ اس ملک کے اندر جو طاقت ہے, جو آئین کی بالادستی ہے, یہ اس کے ڈس آرڈر کی بات ہے, یہ کسی کی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. یعنی کہ ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا, اس میں بیوروکریسی کی کوئی اتنی غلطی نہیں ہے, یعنی کہ وہ تو کوئی سگنیچر اس لیے کرنے کو تیار نہیں تھا کہ سب نے رو رو کے یہ کہا کہ ہمیں اپنے بچے اور اپنی فیملیز عزیز ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. ظاہر ہے اوپن باتیں ہیں نا بیٹا, یہ تو اتنی پرانی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں, اور ظاہر سی بات ہے. آئی جی واز ریڈی ٹو ریزائن, کہ وہ سائن نہیں کریں گے, ریزائن کریں گے, تو اس کے سے آپ اندازہ لگا لیں وہ خوشی سے کر رہے تھے یا کیا, میں نہیں کہہ سکتی تھریٹس تھے یا نہیں, وہ تو بہتر وہی بتا سکتے ہیں, میں ان کی تو اسپوکس پرسن نہیں ہوں نا. باقی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں آپ کے اس وقت؟ اگر دیکھا جائے جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہے آپ کو کوئی امید کہ وہ مطلب کوئی تھوڑی سی جسے کہہ سکتے ہیں کہ ریکنسیلیٹری پالیسیز دونوں طرف سے اس کو پریکٹس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت اس ملک کے ہر ادارے کی طرف قوم کی نگاہیں ہیں, اور ہم ہیں عوام کے نمائندے, عوام دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پوری جس طرح عوام قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے اسی طرح ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سینس پریویل کرے گی, رول آف لاء پریویل کرے گا, میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. جو چیزیں ہوئیں ہوپ فلی, ہم تو ہوپ اور امید اور وش ہی کر سکتے ہیں نا, ہمارے بس میں تو نہیں ہیں چیزیں, نہ ہی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو ہماری خواہش یہ ضرور ہے کہ چیزیں آگے بہتری کی طرف جائیں, اور جو ماضی میں ہوا اور جو تلخیاں ہیں وہ کم ہوں, اور جو چیزیں ہوئیں وہ رپیٹ نہ ہوں, عوام کا اور اداروں کا اعتماد بحال ہو. اور اس ملک کے اندر اس وقت کی فی الحال اشد ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن کرائے جائیں, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی از لنکڈ ود اکنامک سٹیبلٹی, اور تبھی آپ کے ملک کے اندر چیزیں بہتر ہوں گی اور ملک بہتری کی طرف جائے گا. اور ایک گوں مگوں کی جو سچویشن ہے, یا جو پوری قوم ایک اضطراب یا ایک ٹارچر کا شکار ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں فرسٹریشن ہے, اور وہ جب ہم بولتے ہیں تو نکلتی بھی ہے, اس فرسٹریشن سے, ملک کی بدحالی سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے,
اس کے بعد پھر ٹھیک ہے آپس میں سارے مل کے کریں اپنی اپنی ڈومین کے اندر کام. آئیڈیل سچویشن یہ ہے. اب یہ کتنی ہوتی ہے یہ میں نہیں بتا سکتی, وقت بتائے گا. بالکل. ایک اور اب ہم اینڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب کا جو ویژن ہے کہ گورنمنٹ اداروں میں اتنی اسپینڈنگ نہیں ہونی چاہیے, جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کو کم سے کم خرچہ کرنا چاہیے, تو اس حساب سے پنجاب حکومت نے ابھی تک کتنا خرچہ کم کیا اپنا؟ دیکھیں پنجاب حکومت نے تو دیکھیں ابھی آپ اگر کمپیریزن کرو نا, وہ ایکسپینڈیچرز جو لگژری کے اندر آتے تھے یا جو ایک پروریگیٹو ہوتا تھا سی ایم کی ثوابدیدی اختیارات ہوتے تھے یا ثوابدیدی فنڈز, وہ بالکل بھی ان کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا گیا جیسے ماضی میں ہوتا رہا. اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ماضی میں کیمپ ہاؤسز بہت زیادہ تھے, کیمپ آفیسز بہت زیادہ تھے. سی ایم کے پتہ نہیں کتنے ہی گھر تھے جن کو انہوں نے گورنمنٹ کے وسائل اور سیکیورٹی دی ہوئی تھی. جاتی عمرہ ایک پوری سلطنت ہے وہاں پہ. تو اس سینیریو میں پہلے جو سی ایم عثمان بزدار صاحب تھے تب بھی وہ 7 کلب میں ہی رہتے تھے, ٹھیک ہے جی. اور ابھی اپنا جو ہمارے سی ایم صاحب ہے چودھری پرویز الہی صاحب, تو وہ بھی ان کا ایک ہی گھر ہے, اسی میں وہ رہتے ہیں, وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. تو باقی جہاں پہ لگژریز اینڈ ٹریولنگ وہ سب کچھ کٹ کیا ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, کوئی موازنہ نہیں ہے. جو فنڈز اللہ تللے پہلے لگائے جاتے تھے اس کے اوپر تو ایون ہمارے تو ایک ایٹ اے لائٹر نوٹ, جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ آئے سی ایم آفس, تو یہاں پہ ہمارے یہاں ذرا پنجاب میں سنیکس وغیرہ اچھے سرو کیے جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ٹیم آئی ان کو ہم نے بڑے اچھے سنیکس اور سب کچھ, اس وقت میں سی ایم بزدار صاحب کی بھی اسپوکس پرسن تھی, تو وہ اتنا اچھا سب کچھ جب سرو کیا. تو وہ سارے لوگوں نے جو اسلام آباد سے آئے تھے ادھر, چونکہ خان صاحب کے ساتھ جب ہم میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے تو گرین ٹی, چائے, ایک بسکٹ یہ ملتا تھا پی ایم آفس میں. تو انہوں نے کہا واہ آپ لوگوں کی تو بڑی موجیں ہیں یہ وہ. انہوں نے اتنا رولا ڈالا اور خان صاحب تک بات پہنچی, تو خان صاحب نے کہا کہ اچھا یہ اتنی یہاں پہ فضول خرچی ہوتی ہے. تو پھر جب بھی اسلام آباد سے لوگ آتے تھے تو ہم انہیں چائے بسکٹ ہی دیتے تھے. پریشان ہوں گے جو ادھر لاہور پنجاب کے حالات ہیں. یہ ایٹ اے لائٹر نوٹ, تو یہ خرچیاں کی ہیں ہم نے. تو باقی اینڈ پہ آپ کا کوئی میسج ہے یوتھ کے لیے, اور فیوچر پاکستان جس طرف جا رہا ہے, جتنی اس وقت پولیٹیکل بیٹل ہو رہی ہے, کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو اس سے کوئی آپ کے حساب؟ دیکھو ایک تو یہ ہے سب سے اچھی چیز اس ایرا کی یہ ہے کہ بدترین حالات تھے, برے مشکل حالات کے اندر قوم ایک باشعور قوم کی طرح سامنے آئی. ٹھیک ہے, آزمائش بڑی تھی, جتنی گھٹن تھی اس سے قوم ایک زندہ قوم, باشعور پاکستانی, جو پاکستان کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں, اظہار رائے کی آزادی چاہتے ہیں, کنسٹرکٹیو, اور یہ ساری چیزیں, اور لوگوں کو اویئرنیس بہت ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, رات بھی میں ایک ٹویٹر سپیس پہ تھی, یا جس طرح سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, ہم مسلسل 8 ماہ سے پبلک میں ہیں, میں حیران ہو جاتی ہوں لوگوں کے ویوز سن کے, لوگوں کے کوسچن سن کے. سم ٹائمز آئی فیل دے آر بیٹر مینٹلی اکوپڈ ایون فرام اس, اور یہ اس کا کریڈٹ صرف لیڈر کو جاتا ہے, خان صاحب کو. خان صاحب نے ایک بچے کو, ایک بوڑھے کو, ایک ان پڑھ کو, ایک بزنس کلاس سے بلانگ کرنے والے, ایک لیڈ کلاس, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, پور پیپل, پورسٹ آف دا پور. آپ نے اسپیچ میں سنا کسانوں کے بارے میں بات کی, تو نیچے سے جو ایک رسپانس آیا تھا, خان صاحب کی ہر بات کو قوم اس لیے اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر گئی ہے. یہاں سے خان صاحب نے سب کو باشعور اکوپڈ کر دیا ہے. اب انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. میسج میرا یہ ہے کہ ہمارا ایز اے پاکستانی, ہم یہ ساری سٹرگل ہمیں یاد رکھنا چاہیے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا رول کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے. جیسے ہمارے لیڈر کو 4 گولیاں لگیں, چوتھے ہفتے وہ موجود تھے وہاں, چاہتے تو جتنا جم غفیر تھا وہ اسلام آباد کا رخ کرتے, تو اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہوتے وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ کیا چاہتے ہیں, وہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں. وہ پرامن طریقے سے اپنے تمام رائٹس کو جمہوری طریقے سے ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر کے اوپر, اور لیڈر کو اپنی قوم کے اوپر فخر ہے. اور آئی مسٹ سے جیسا لیڈر ویسی قوم, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.